بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے سے ملنے والی پہلی کرامت کون سی ہے؟ کرامت دراصل ہوتی کیا ہے، اور جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں آنے والی اور ہونے والی پہلی کرامت کیا ہے؟ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں، ان کے لیے آج بہت پیاری درود پاک کی فضیلت آج ہم بیان کریں گے کہ جب انسان درود پاک کے سفر کا آغاز کرتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، تو اس کے اپنے وجود، اس کے ظاہر اور باطن دونوں میں ہونے والی سب سے پہلی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو آپ کو بھی اپنے درود پاک کے اس سفر کے آغاز پر یہ کرامت محسوس ہوئی ہو نا، یا آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہوئی ہو، تو آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیا، اور جب آپ نے اس کے حبیب کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے اس کو پسند فرمایا، اور جسے اللہ پاک پسند فرما لے پھر اس کے ظاہر باطن اس کی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ تو آج وہی درود شریف پڑھنے سے ملنے والی پہلی کرامت کا آج ہم ذکر کریں گے، وہ کون سی ہوتی ہے، اور کرامت کی بھی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ کرامت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کرامت کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی اصطلاح میں کرامت وہ غیر معمولی نعمت سمجھ لیں، یا اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی مدد ہے، خصوصی رحمت ہے جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد شہرت یا دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور بندے کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایسی غیر معمولی کوئی نعمت، اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا فضل اور خصوصی غیب سے آپ کی مدد ہونا، اس بات کو اگر ہم اسلامی اصطلاح میں دیکھیں تو کرامت کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں پہلی کرامت کیا ہوتی ہے جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ذکر ہے، عمل ہے، تو اس کے پڑھنے والے کے اندر کون سی کرامت ہوتی ہے، کون سی تبدیلی، کون سی نعمت اللہ پاک ایسے بندے کو عطا کر دیتا ہے، یہی چیز آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک پڑھنے کا جذبہ، لگن اور شوق ہمیشہ زندہ رہے۔ اب اس سوال کا جواب، یعنی پہلی کرامت کون سی ہے درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں، بڑا خوبصورت جواب ہے، دل سے سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ اہل درود ہیں، اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں، کہ درود شریف کی سب سے پہلی کرامت دل کا بدل جانا ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ کرامت کا مطلب یہی ہوا نا کہ انسان پہلے جیسا نہ رہے، اللہ پاک کا اتنا کرم اور فضل اس پر ہو جائے کہ وہ اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کرے۔ اب دل کا نرم ہونا، دل کا بدل جانا، یعنی گناہوں سے انسان کو نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، آپ کو عبادت میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، دل میں سکون اترنے لگتا ہے، پریشانیوں کے باوجود، یعنی بظاہر حالات جیسے بھی ہوں، انسان کی امید ختم نہیں ہوتی، اس کا یقین اللہ پر اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جسے دنیا شاید نہ دیکھ سکے، لیکن آپ اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جسے اللہ پاک آپ کے اندر دیکھتا ہے اور اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کرامت ہے، یہ اللہ پاک کی ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے اپنے اس بندے پر جو اس کے حبیب کا ذکر کرتا ہے، جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ پہلی کرامت ہی یہی ہے کہ جب آپ درود پاک کا آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور اسے شامل کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو آہستہ آہستہ پہلی کرامت، پہلا معجزہ آپ کے دل پر ہوتا ہے، آپ کے باطن پر ہوتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو نیگیٹو یعنی منفی اثرات کے زمرے میں آتی ہیں، وہ چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی۔ وہ کیوں بدلتی ہیں؟ آپ کا ظاہر کیوں بدلتا ہے؟ آپ کے اخلاق کیسے بدل جاتی ہیں؟ یہ چیزیں
تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا دل بدلتا ہے، اور دل پر ہونے والی یہ پہلی کرامت درود شریف کی کثرت سے ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس شخص نے بھی درود پاک کے سفر کا آغاز کیا ہے، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ وہ پہلی کرامت اپنی زندگی میں ضرور محسوس کریں گے کہ ان کا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اگر تو یہ کرامت آپ نے بھی اپنی زندگی میں نازل ہوتی، اترتی دیکھی ہے، اپنے وجود پر، اپنے ظاہر، اپنے باطن پر یہ کرامت اترتی دیکھی ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کامنٹ میں کہ جی واقعی حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور یاد جب آپ کے دلوں میں زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو پہلی کرامت ہی آپ کے دل پر اتر جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جب حضور کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت کی نگاہ سب سے پہلے آپ کے دل پر ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہتا، آپ کا دل بدل جاتا ہے، دل کے اندر اتنا اخلاص بھر دیا جاتا ہے کہ آپ انتہائی ایک وفادار اور مخلص انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ جب سے آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، آپ کتنے سنسیئر ہو گئے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کتنے سنسیئر ہو گئے ہیں۔ یہ اخلاص ہی ہے جو آپ کے دل کو بدلتا ہے، یعنی آپ کے دل کی تبدیلی کا پہلا عمل آپ کے اخلاص سے شروع ہوتا ہے، اور دل کی تبدیلی، دل کے بدلنا، یہ درود شریف پڑھنے کی پہلی کرامت ہے، اور جسے اللہ پاک چن لیتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، پھر اسے یہ پہلی کرامت تو ملتی ہی ملتی ہے نا، اسے نصیب ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور جس کا دل بدل گیا اس کی کائنات بدل گئی، اس کی دنیا بدل گئی، اس کی آخرت بھی بدل گئی۔ یہ بڑے راز کے فیصلے ہیں، یہ بڑی حکمت کے فیصلے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے درود پاک کی کثرت کے لیے چنا، آپ نے درود پاک کے سفر کا آغاز کیا، حرز جاں بنایا اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی زندگیوں میں کمال کر دیا، پہلی کرامت سے نواز دیا کہ دل بدل دیا۔ اور جب دل بدلتا ہے نا تو پھر انسان کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے، پھر انسان خود بھی بدل جاتا ہے، اس کا سب کچھ ظاہر باطن ہی بدل جاتا ہے، ویسا بدلاؤ آ جاتا ہے جیسے اس کا رب اور اس کا محبوب چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بندہ ایسا بن جائے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پہلی کرامت درود شریف پڑھنے سے آپ کو اپنی زندگی میں ضرور محسوس یقیناً ہوئی ہوگی۔ اگر ہوئی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل دل کی نظر ہے کہ خدا کا فضل نہ سمجھوں اسے خود پر تو کیا سمجھوں، کہ ایک ادنا کے ہونٹوں پر ہے بہت اعلیٰ کی باتیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔